السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ لڑکیاں جن کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اس طلاق کے غم میں اور اس طلاق کی تکلیف میں بہت عرصے تک رہتی ہیں۔ یہ ٹاپک ہے ان لڑکیوں کے لیے تاکہ وہ اپنی اس طلاق کے مایوسی سے، طلاق کے ایک بوجھ سے، طلاق کو جو انہوں نے اپنے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا بنا لیا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالیں اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا باعث بنیں۔ پہلے زمانوں میں شاید یہ ہوتا تھا کہ طلاقیں بھی کم ہوتی تھیں یا پھر لڑکیاں بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپاتی تھیں دوسرے گھروں میں جو شوہر کا گھر ہوتا تھا۔ اب ان چیزوں میں تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو یہ چیز آ گئی ہے کہ طلاق کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ کچھ عدم برداشت بھی ہے۔ لڑکے بھی برداشت نہیں کرتے، لڑکی کی فیملی بھی برداشت نہیں کرتی، لڑکی بھی برداشت نہیں کر رہی ہوتی۔ اور کئی دفعہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ لڑکی کے اپنے والدین اس وقت ایموشنل ہو کر لڑکی کو طلاق دلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر معاملات بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں اور ایسے ایشوز نہیں ہیں لائف میں جن کی بنا پر طلاق ہی کروا دی جائے یا طلاق ہو جائے۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایگو جو ہے وہ دونوں خاندانوں کے درمیان بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں پیچ اپ کا موقع نہیں دیا جاتا، آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا، مسائل کو سلجھانے کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ اور کئی دفعہ لڑکی کے والدین یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 2 روٹی ہمیں بھاری نہیں ہے اپنی لڑکی کی، اور پھر لڑکی کو طلاق کروا دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کو وہی لڑکی بہت زیادہ بوجھ بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لڑکی کو دن رات اذیت میں مبتلا کرتی ہیں۔ دن رات اس کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک شرمندگی کا، ایک کلنک کا ٹیکا لگ گیا ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اب اس کی دوسری شادی یا آگے اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ کبھی کبھی حالات کچھ لڑکیوں کے ساتھ اتنے زیادہ سنجیدہ اور اتنے زیادہ ناروا سلوک کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ لڑکیاں اس مشکل وقت سے جو انہوں نے اپنے سسرال میں گزارا ہوتا ہے اس سے نکل ہی نہیں پاتی۔ سب کچھ گزر جانے کے باوجود بھی ان واقعات کو، ان سلوک کے اثرات کو اپنی زندگی سے، اپنے ذہن اور دل سے نہیں نکال پا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ٹراما کی صورت جو ہے، یہ واقعات لڑکی کے دل پر، دماغ پر چھپ جاتے ہیں اور ایک نہ مٹنے والے کبھی کبھی دھبے بن جاتے ہیں جن کی تکلیف اور جن کی بدصورتی صرف اس عورت کو یا اس لڑکی کو ہی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اس تمام پروسیس سے گزری ہوتی ہے۔ شادی کے نام سے بھی وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اگر اس کے لیے دوبارہ کوئی رشتے کی تلاش کی جائے، اور اس کو شادی کے نام پر ایک یقین اور ایک اعتبار، ایک اعتماد بھی اٹھ چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر دیکھیں آپ کے جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہی شادی کے بعد ہونے والے مسائل پر ان کو کچھ کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو کچھ راہ دکھائی جائے، ان کو کچھ گائیڈ لائن دی جائے۔ تو اپنے طور پر لڑکیاں جو ہیں وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں، اپنے طور پر مسائل کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ادھر ادھر سے ملنے والے غلط قسم کے مشوروں پر بھی عمل کرتی ہیں اور ازواجی زندگی کی مشکلات کا شکار رہتی ہیں۔ کئی دفعہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت تنگ کیا جاتا ہے لڑکی کو، کئی دفعہ اس کو شکل و صورت کے طعنے دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کی ایجوکیشن کم ہونے پر طنز کا شکار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مخصوص سوچ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی صرف اپنا ہنر اور سلیقہ دکھائے گی اور اس کے بعد ایسے وہ ڈنکے بجا دے گی کہ بس کسی صورت کسی بھی لڑکی کو کم سلیقے والی یا کہ وہ کم کام کرنے والی ہو اس کو قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا، کیونکہ یہ کانسیپٹ جڑا ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ، کہ وہ صرف کام کرنے کے لیے ہے اور وہ بھی صرف گھریلو کام۔ اس کو کھانا اچھا بنانا آنا چاہیے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، اس کو روٹی ایسی بنانی آنی چاہیے کہ اس کو شو پیس میں آپ لگا کر رکھ دیں۔ یہ ایک مخصوص سوچ ہے۔ ان چیزوں پر بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں جس کا لڑکیوں کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی ایک ایسی فرینڈ کو جانتی ہوں جس کو
اتنی 1000 دفعہ کوشش کرنے کے باوجود روٹی پکانی نہیں آ رہی تھی. کبھی ہوتا ہے کسی لڑکی کے اندر کوئی ہنر یا سلیقہ نہیں آ پا رہا ہوتا. جیسے آپ نوٹ کریں کچھ لڑکیاں بہت ایکسپرٹ ہوتی ہیں بنائی میں، سلائی کڑھائی میں، مگر کچھ لڑکیاں کتنی بھی کوشش کریں تو ان کو نہ ہی ایمبرائڈری کرنی آ رہی ہوتی ہے، نہ ہی وہ کپڑے سینے میں اتنی صفائی ان کے ہاتھ میں آتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے اسکلز ہیں جو کہ گھریلو عورتوں سے منسلک ہیں کہ وہ گھر میں سب کام کریں، کھانے پکائیں، ہر چیز کریں اور بچوں کو پالنے میں بھی ایکسپرٹ ہوں، صفائیاں بھی کریں، تو ہر چیز میں وہ ایک دم پرفیکٹ ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا. کسی کا اسکل زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا کوئی اسکل اتنا اچھا نہیں ہوتا. کسی کو کھانا پکانا اچھا آتا ہے، کوئی صفائی ستھرائی میں، گھر کو مینیج کرنے میں، گھر کی مینجمنٹ میں بہت ایکسپرٹ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ کیونکہ یہ ہے تو اس وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں. جیسے میں اپنی جس دوست کو جانتی ہوں، اس نے مجھے معلوم ہے کہ اس نے کتنا ٹرائی کیا کہ اس کی روٹی بہت اچھی بنے، لیکن اس کی روٹی وہ پتلی سی اور گول روٹی نہیں بن پاتی تھی جس کے اس کو دن رات تانے ملتے تھے، اور روٹی کے نام پر باقاعدہ اس کو ایک دن طلاق ہو گئی. اور زندگی اتنی سستی اور اتنی شادی شدہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اتنے دھوم دھڑکوں سے شادی کی جائے اور ایک روٹی اور کھانے کے نام پر طلاقیں ہو جائیں. زندگی تو ایک دوسرے کے ساتھ، شادی شدہ زندگی خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ بانٹنے کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. میں اس ویڈیو کے ذریعے وہ لوگ جو آپس میں اگر اس ناچاکی کا شکار ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور کریں اور طلاق کی نوبت کی طرف جا رہے ہیں، اور یا پھر اتنے زیادہ سنجیدہ معاملات ہو گئے ہیں کہ گھر والے آپس میں اس چیز کو ایگو بنا کے بیٹھ گئے ہیں، تو وہ اس چیز سے بچیں اور اس وجہ سے ایک دوسرے سے زندگی سے علیحدہ نہ ہو جائیں. کیونکہ یہ دنیا میں کہاں کا ہے کہ آپ یہ کھانے اور روٹی کے ہی معاملوں میں طلاقیں ہو جائیں. کئی دفعہ لڑکیاں کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے بھی باتیں سنتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، تمہارے ہاں یہ ہے، اب تمہارا یہ طریقہ ہے، اور بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے. اور بہت دفعہ ظاہر ہے ضد اور ریجیڈیٹی کی وجہ سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے ایگو جو ہے وہ ریجیڈیٹی لے کر آتی ہے، ضد لے کر آتی ہے کہ بس تم نے یہ کہہ دیا ہم بھی نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے زندگی کی اس راہ کو الگ کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ جب یہ سب چیزیں آپ الگ کریں گے تو پھر آپ اس سوسائٹی کو بھی فیس کریں گے، آپ اس بوجھ تلے بھی دبیں گے کہ اب آپ طلاق یافتہ ہیں. تو یہاں پر اس کانسیپٹ کو ہمیں الگ کرنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر جو ہے وہ بہت مار پیٹ والا، یا اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، یا وہ نشے میں ہے، یا اس کی کوئی اور ایسی بہت بری ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو وہاں پر بات چیت سے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نہیں ممکن ہو رہا تو پھر طلاقوں کی نوبت آئے تو کوئی بات بھی ہے. لیکن جن ٹاپکس پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ طلاق ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ایگو کے مسئلے بنا لیے جاتے ہیں، تم نے یہ نہیں دیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے میری ماں کو یہ بول دیا، اور ان باتوں کو لے کر بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ معافی تلافی کی کوئی نوبت نہیں آتی، ایک دوسرے کے ساتھ ریجڈ ہو جاتے ہیں اور پھر طلاق ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کی طلاق ہو گئی، چاہے وہ بہت سیریس مسئلہ تھا یا وہ نہیں تھا، اب آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ان دکھوں اور تکلیفوں سے تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ وہ وقت تو گزر گیا، اب آپ ایک نئے وقت میں ہیں اور آپ کو ان باتوں کو بھولنا ہوگا. اب یہ بھول کس طرح سے پیدا ہوگی؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ان باتوں کو بھول جاؤ تو ہم یہ کہتے ہیں کیسے بھولیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہم نہیں بھولتے. جس طرح سے کمپیوٹر میں کوئی چیزیں فیڈ کر دی جاتی ہیں تو وہ اس میں ہمیشہ رہتی ہیں. اگر آپ وہ ایپس یوز نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ وہ فنکشنز یوز نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں فیڈ رہتی ہیں، تو ذہن کا بھی یہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرانی یادوں سے نکلیں تو آپ پرانی یادوں کو سوچیں نہیں زیادہ، لیکن آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں. ہاں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ماند ہوتی چلی جائیں گی، ان کے عکس جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن وہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہیں گی. اور یہ چیزیں جو ہیں، چاہے وہ تکلیفیں ہوں، چاہے وہ خوشیاں ہوں، ہر چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر آپ کو جو جن بنیاد پر طلاقیں ملی، آپ اس بنیاد کو سیکھیں کہ یہ جس وجہ سے مجھے طلاق ملی تو مجھے اس سے کس طرح سے باہر نکلنا ہے. کہ میری روٹی گول نہیں تھی تو مجھے اس وجہ سے ملی، تو مجھے اپنے ہنر کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یا میرے مزاج میں ایسی چیزیں تھیں تو میں نے اس چیز کو امپروو کیوں نہیں کیا، میں نے فلیکسیبلٹی کیوں نہیں دکھائی. میرے مزاج میں، میری پرسنالٹی میں ریجیڈیٹی ہے، ایگو ہے، تو کیا میرے اندر وہ طاقت آ سکتی ہے جس کی وجہ سے میں مسائل حل کر سکوں. کیونکہ زندگی میں فلیکسیبل ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک لڑکی کا فلیکسیبلٹی کے ساتھ زندگی کو لے کر چلنا، اور ایک لڑکے کو بھی، اس کی زندگی کو شاندار کرتا ہے.
تو آپ اپنے آپ کو بالکل نہ سوچیں کہ یہ کلنک کا ٹیکا ہے، شرمندگی کا باعث ہے، آپ کسی ایپ کا شکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو اب آپ کا خوشیوں سے حق ختم ہو کے رہ گیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دوسری شادی کے لیے یا اگر آپ کا کوئی اچھا رشتہ آتا ہے تو آپ اس پر اعتبار نہ کریں. زندگی کی نئی شروعات ہمیشہ ایک فلیکسیبلٹی کے ساتھ کریں، ایک مارجن کے ساتھ کریں. کبھی نہ سوچیں کہ زندگی جو ہے بس یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے. زندگی میں ہمیشہ مارجنز رہتے ہیں، زندگی میں ہمیشہ گنجائش باقی رہتی ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے اور آپ نے شادی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں اور اپنے ہنر کو بڑھائیں. جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آرٹ کا ہنر ہوتا ہے، کچھ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے آپ اپنی پڑھائی کو شروع کر دیں. اگر آپ پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی ہیں تو آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسکل سیکھ سکتی ہیں. فوٹوگرافی سیکھ سکتی ہیں، آرٹ سیکھ سکتی ہیں. اگر آپ کو اسٹیچنگ سے دلچسپی ہے تو آپ اسٹیچنگ کر لیں، امبرائڈری کر لیں. آپ کوئی ہاؤس مینجمنٹ کا یا ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر لیں. کوئی اور شارٹ کورسز کی تلاش کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنے اندر کے ہنر کو، اپنے اندر کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لے کر آنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی آپ کو انجوائے کرے اور آپ زندگی کو انجوائے کر سکیں. کیونکہ کسی بھی حادثے اور کسی بھی اس طرح سے طلاق ہو جانے کا مطلب کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں. آپ اپنی خوشیوں کی خود ذمہ دار ہیں. اپنے زخموں کو آپ رستہ نہ چھوڑیں کہ وہ جو ہے نا رس رہے ہیں اور آپ اس پر ہائے ہائے کر رہی ہیں. اپنے زخموں کو خود ڈھانکیں، اپنے زخموں پر خود مرہم لگائیں اور خود اپنے آپ کو مضبوطی دکھائیں. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت آسانی سے چینج کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کی سوچ کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی سوچ کو، اپنی ذات کو ضرور چینج کر سکتے ہیں. یہ کر کے دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے زندگی کے ایک نئے رخ کو تلاش کرتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ.